बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यू आर वाचिंग माय डिजिटल मीडिया। सोहेल अफरीदी का अहम तरीन ऐलान, सियासी पंडित हुकूमत को डेडलाइन देनी शुरू हो गए। ये आखिर एकदम से कहानी क्यों उलटना शुरू हो गई, ये हुआ क्या है, आपको इस व्लॉग में बताएंगे। सोहेल अफरीदी साहब की आज की क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कुछ होने लगा है, एक और जो रुकावट रास्ते में बड़ी रुकावट है वो क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल के दिन एक बड़ा धमाका मुतवक्की है और कल के दिन 3 साल बाद वो हैपनिंग होने जा रही है। क्या हैपनिंग है, मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूं। ईरान में प्रोटेस्ट जो है एक नया रुख इख्तियार कर गए हैं। टाइम्स नाउ मैगजीन जो है उसका एक नया आर्टिकल आया और वो आर्टिकल बड़ा खतरनाक है। उस आर्टिकल में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या बातें कही गई हैं, पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। वो आर्टिकल भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, कमेंट जरूर किया करें। अच्छा नाज़रीन, स्टार्ट लेते हैं सोहेल अफरीदी से, फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। सोहेल अफरीदी साहब ने कल जिस तरह से शो किया, सबको मालूम है, कराची की आवाम निकल आई, मुतहर्रिक हो गए लोग। वो कराची जहां पे कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नहीं है, वोट बैंक खत्म हो गया है, तहरीक इंसाफ एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी है, वो तहरीक इंसाफ जिसने 21 सीटें हासिल की थी नाज़रीन, और फिर 2018 की बात कर रहा हूँ, 2024 के इंतखाबात में फिर तहरीक इंसाफ जो है जब वो आई तो उसको एक सीट भी नहीं मिली। तो फिर कहा जा रहा था कराची से तो वाइप आउट हो गया, एमक्यूएम आ गई है कराची में अपनी जगह नहीं बना सकती तहरीक इंसाफ। लेकिन ये सारी जो तदबीरें हैं, फॉर्म 47 का किस्सा तो खुलकर सामने आ गया। जब सोहेल अफरीदी साहब जब एयरपोर्ट पर लैंड किए तो आपने देखा, वो मनाजर आपके सामने होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद रात को जो शोज़ किए गए हैं सोहेल अफरीदी साहब ने, मतलब रात के टाइम लियारी और अंगी में जब वो खिताब कर रहे थे, उस टाइम कितनी बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी। फिर उनके साथ जो काफिला चलता हुआ आया, कराची ने उनको वेलकम किया, भरपूर वेलकम हुआ, और उसके बाद जो है वो फिर तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी स्पेस मिले तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। और यही हुआ कि यहाँ पे इनको थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस मिली एंड दे परफॉर्म रियली वेल। मतलब आप ये देख लें कि अभी तहरीक इंसाफ पर कितनी पाबंदियां हैं, जलसे नहीं करने दिए जाते, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको थोड़ी सी स्पेस दी थी, उसमें तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस देख लें कि वो शहर जहाँ पे एमक्यूएम का राज होता था, वो शहर जहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उस शहर में जो पिशावर से लौंडे गए हैं वो जाकर क्या मतलब आप ये देखें कि किस तरह से आवाम को मुतहर्रिक करें, मोबिलाइज करें। दिस इज ऑल आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, इमरान खान साहब का वोट बैंक है, इमरान खान साहब की लोगों से मोहब्बत है जो वहाँ पे नज़र आ रही है। इसी वजह से रात के जो लेट टाइम, रात के एक इस पहर जहाँ जब लोग आराम कर रहे होते हैं, सर्दी में लोग जो हैं वो निकले हुए थे और सोहेल अफरीदी साहब का खिताब सुन रहे थे। सोहेल अफरीदी साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रख दूंगा, और वो इंपॉर्टेंट बातें ऐलान के मुतरादिफ भी हैं। उसकी वजह यह है कि जब सोहेल अफरीदी साहब खिताब कर रहे थे, नीचे से डी चौक की आवाज़ें आ रही थी, तो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हम जो है वो हर शहर में हर चौक को भी डी चौक बना सकते हैं। यानी स्ट्रीट मूवमेंट की जो बात हो रही थी और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डी चौक आया जा सकता है, तो इस पे तहरीक इंसाफ जो है कहती है कि हर शहर में एहतजाज होगा और हर शहर के उस इम्पोर्टेंट चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। चाहे वो पिंडी हो, पिंडी में एहतजाज हो सकता है, मरी रोड पे हो, कहीं और पिंडी में एहतजाज हो, फैज़ाबाद पे हो, और इस्लामाबाद में हो तो डी चौक पे हो, लाहौर में हो तो लिबर्टी चौक पे हो, कराची में हो, तीन तलवार पे हो, कहीं पे भी हो, हम किसी भी चौक को डी चौक बनाने की सलाहियत रखते हैं। और उनका मैसेज ये बता रहा था कि अगले आने वाले दिनों में वो ये इरादा रखते हैं कि एक तो जिस तरह से दो नाज़रीन इसमें ऐलानात हैं, एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कहती है कि पहिया जाम हड़ताल होगी और वो 8 फरवरी को होगी, और हम किसी ताजर को निकलने नहीं देंगे, मतलब ताजर दुकानें बंद करेंगे, और साथ में जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है वो होता रहेगा, मुख्तलिफ जगहों पे लोग निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इसकी बड़ी मुखालफत आ रही है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो है वो शो में कहा है कि आपको स्ट्रीट प्रोटेस्ट हम नहीं करने देंगे, हम आपको पहिया जाम हड़ताल नहीं करने देंगे, ये कोई जमहूरी हक नहीं है। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं बात जो है चुभ रही है, आपको ये कहीं ना कहीं बात तंग कर रही है कि जो 8 फरवरी को होने वाला है वो कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके लिए जो मुहिम है वो तेज तर होती जा रही है। तो दूसरी जानिब मैंने सोहेल अफरीदी साहब का आपको कंपैरिजन बताना था कि सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि
ہر جگہ پہ احتجاج ہوگا، پرٹیکولرلی یہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے کراچی سے لوگوں کا آنا ڈی چوک بڑا مشکل ہے، تحریک انصاف کچھ لوگوں کو مینج بھی کر لے، لیکن اصل جو کراچی کی عوام ہے وہ کراچی کے اندر نکلے گی، جو لاہور کی عوام ہے وہ لاہور کے اندر نکلے گی، جو کوئٹہ کی عوام ہے وہ کوئٹہ کے اندر نکلے گی، اور یہی جو ہے اس موومنٹ کا، جو عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کی ہے، یہی اس موومنٹ کا مین فوکس ہے، مین پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو نکالنا گھروں سے اور بتانا کہ تحریک انصاف کی اس ٹائم مقبولیت ہے، لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اپنے گھروں سے نکلیں، پروٹیسٹ کریں، لوگوں کو بتائیں۔ تو اب سہیل افریدی صاحب اس کو کرنے میں بہت حد تک ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ لاہور کے دورے میں آپ نے رکاوٹیں دیکھی، لیکن کراچی کے دورے میں ٹوٹلی اپوزٹ مناظر ہیں، تھوڑی سی میں نے آپ کو بتایا اسپیس دی گئی تو کتنا پرفارم تحریک انصاف کی جانب سے کر کے دکھایا گیا۔ آج سہیل افریدی صاحب حیدرآباد جا رہے ہیں۔ اچھا، حیدرآباد میں سہیل افریدی صاحب نے جو بار ہے حیدرآباد بار، اس سے خطاب کرنا تھا، لیکن حیدرآباد بار کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی اور اس پریس ریلیز میں لکھا تھا کہ ہم سے پہلے اجازت مانگی گئی تو ہم نے، سیکرٹری جنرل نے اپنے طور پر اجازت دے دی، لیکن جب یہ تقریباً 12 لوگوں کی ان کی کابینہ تھی جو وہ بیٹھے، انہوں نے چیزیں دیکھی، انہوں نے کہا کہ 11 لوگوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ 11 لوگ کون ہیں اور کس نے کروایا گیا آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو ابھی حیدرآباد بار سے جو سہیل افریدی صاحب کا خطاب ہے وہ ڈاواں ڈول ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں میں نہیں بتا سکتا، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ تھی کہ کراچی چیمبر آف کامرس سے بھی سہیل افریدی صاحب نے خطاب کرنا تھا، لیکن پریس ریلیز آ گئی، اور پریس ریلیز ان کی یہ تھی ڈیو ٹو انفورسین سرکمسٹانسز، سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ خطاب نہیں کریں گے، تو ان کو وہاں سے بھی خطاب سے روک دیا گیا۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ غالباً 3 سال بعد اگر کراچی میں، یا پھر آپ کراچی کے جناب جو گراؤنڈ ہے اس میں آپ کو جلسے کا موقع ملے تو آپ کتنا ایک کراؤڈ بھر سکیں گے، کیونکہ یہ جو جلسے کی اجازت ملنا اٹ سیلف تحریک انصاف کا ایک بڑا شو متوقع ہے۔ 4:30 بجے کا کہا جا رہا ہے اتوار والے دن کہ تحریک انصاف نکلے اور ایک بڑا شو کرے، اور وہ بڑا شو ملک کی سیاست میں ایک ہلچل مچا سکتا ہے، وہ بڑا شو جو ہے آپ کی سیاست کی رخ چینج کر سکتا ہے، وہ بڑا شو آپ کے مومنٹم کو انکریز کر سکتا ہے، وہ بڑا شو، یعنی تحریک انصاف کو یہ جو اجازت ملی ہے، یہ اجازت بیسیکلی اس کی سیاست کا رخ متعین کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔ اور اسی وجہ سے کل میں جب اپنے ٹیلی ویژن شو میں تیمور تالپور صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں کراچی سے، ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو، میں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے شہر میں بھی تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں وہ نمبر نہیں تھا، امپریس نہیں کر پایا مجھے نمبر جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، دیکھتے ہیں، بہرحال میں مارجن دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو جلسہ ہے وہ اس سے بہتر پرفارم کرے۔ تو میں نے کہا آپ ان کو جلسے کی اجازت دیں، دیکھ لیتے ہیں پھر کس کی مقبولیت ہے۔ تو دیٹ مینس کہ جلسہ جو تحریک انصاف کا ہو رہا ہے بڑے عرصے بعد ہو رہا ہے، کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے، اور وہ بھی کراچی جیسے شہر میں، تو دیٹ مینس سم تھنگ۔ اور سہیل افریدی صاحب اس کی بھرپور کیمپین کر رہے ہیں، اسی لیے وہ ایئرپورٹ سے جب سیدھا گئے جنا گراؤنڈ گئے، وہاں پہ چیزیں دیکھی، اور اس کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ آپ 4:30 بجے جو ہیں وہ آ جائیں اتوار والے دن، تاکہ آپ اس جلسے کو دیکھیں۔ اور سہیل افریدی صاحب اپنی ایک پروفائل بلڈنگ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا قد بھی انکریز ہوئے جا رہا ہے۔ تو تحریک انصاف نے کراچی میں بڑا اچھا کھیلا، پیپلز پارٹی نے بھرپور ساتھ دیا، بڑی جمہوری روایات کا جو ہے پرچار کیا گیا کل، بلکہ تیمور تالپور کہہ رہے تھے کہ ہم سندھی ہیں، ہم مہمان نواز ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کو بھی یہی چاہیے تھا۔ اور تمام ٹاک شوز میں آپ دیکھیں مسلم لیگ نون سے سوال ہو رہے ہیں کہ what behavior you adopted with the elected CM of خیبر پختونخوا، جو 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ تو یہ سوال ہو رہے ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون ابھی بڑی شرمندہ بھی ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی جو وہاں پہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو، اس سیاسی جماعت کا قد ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کی، عوام کی پالیٹکس کرتی ہے، وہ لوگوں کی جو رائے ہے وہ اس کا احترام کرتی ہے، لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے۔ تو اگر مسلم لیگ نون یہ نہیں کرے گی تو ظاہری بات ہے اب سوال تو اٹھیں گے، پھر سوال پوچھے بھی جائیں گے، پھر ان کے جوابات بھی لیے جائیں گے۔
تو مسلم لیگ نون کو چاہیے تھا کہ وہ بھی ایک اچھی طرح سے سہیل افریدی صاحب کو ویلکم کریں، جو کہ انفارچونیٹ ہے کہ نہیں کیا گیا. تو اب یو آر سیئنگ دا ڈفرنس بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون ان پنجاب اینڈ سندھ ایز ویل. سو موو آن ٹو نیکسٹ اسٹوری. دا نیکسٹ اسٹوری از ویری انٹرسٹنگ. لائک اگر ایران کی بات کی جائے ناظرین، ایران میں پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اکنامک سینکشنز کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور اس ٹائم وہاں کی تاجر برادری جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. انہوں نے جو ہے دکانیں بند کی ہوئی ہیں. اچھا، ٹائمز ناؤ میگزین کا جو پہلے آرٹیکل تھا انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں چلے جائیں گے ماسکو. اب جو آرٹیکل آیا انہوں نے کہا 217 افراد، اٹس ہیوج نمبر، جو کہ اس کلاشز میں مارے گئے ہیں. آن کنٹری ٹو دس، جب ہماری ایرانی آفیشل سے بات ہوئی، جب کچھ ذرائع سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک 47 افراد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. یہ جو نمبر دیا جا رہا ہے یہ ایگزیجوریٹڈ ہے، اور ویسٹ جو ہے یہ پروپوگنڈا کر رہا ہے. ہمیں یہ پوری طرح سے پتہ ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ ایران میں انسٹیبلٹی چاہتا ہے اور آیت اللہ خامنائی صاحب کی رجیم کو گرانا چاہتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کل کے دن میں یہ سوال ہوا کہ ایران میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ میں ایران اگر کسی پر حملہ آور ہوتا ہے، کسی پروٹیسٹر پہ گولیاں چلاتا ہے، تو وی آر ہیئر، وی ول انٹروین. یہ انہوں نے ایک بار نہیں، یہ 2 دفعہ یہ چیک کہہ چکے ہیں کہ وی ول انٹروین. تو ان سے پوچھا گیا ہاؤ یو ول انٹروین، کیا آپ وہاں پہ اپنی لینڈ فورسز بھیجیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لینڈ فورسز نہیں بھیجیں گے، بٹ ہم جانتے ہیں کہ اپنا کام کس طرح کرنا ہے. تو دیٹ مینس جو رضا شاہ پہلوی ہیں ان کے نعرے، ان کے فیس بک پہ پوسٹ اور جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دس از propaganda, this is مطلب something that is originated by USA، اور یہ ویسٹ میں مقبولیت پا رہا ہے، اور وہ وہاں پہ ایک لبرل لیڈر چاہتے ہیں، اور وہ ایران کی عوام کو کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہیں. جبکہ دوسری جانب آیت اللہ خامنائی کہہ رہے ہیں کہ وی ول ٹیک دا ریونج، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یو ایس کو معاف کر دیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے. اب ٹاکنگ اباؤٹ دا ایرانینز ہسٹری، تو ایران میں ناظرین ایز سچ قبضہ نہیں ہوا ہے، یہ محکوم نہیں رہی ہے یہ جو قوم ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ جب بھی ایکسٹرنل تھریٹ ہوتا ہے تو یہ یونائٹ ہو جاتے ہیں، اور جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا. تو ایران کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ انٹرنل انسٹیبلٹی سے ہے. ایکسٹرنل فیکٹر اتنا جو ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو یہی اسی وجہ سے انٹرنل انسٹیبلٹی کی جا رہی ہے تاکہ عوام کو مجبور کیا جائے. لیکن اس سے قبل بھی ایک بہت بڑا احتجاج ہوا جو کہ خاتون کے حجاب کے حوالے سے تھا، اس احتجاج پر قابو پا لیا گیا. ناؤ اٹس اے بگ چیلنج فار آیت اللہ خامنائی ٹو ہینڈل دس پروٹیسٹ، جو کہ ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی ایک شکل اختیار کر گیا ہے، ہڑتال کی ایک شکل اختیار کر گیا ہے. اور اس کو ذرا سا آپ ریلیٹ کریں تو پاکستان میں بھی آپ کو یہی سرکمسٹانسز نظر آتے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہو رہی ہے، ہڑتال کی بات ہو رہی ہے، پہیہ جام ہڑتال کی بات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومت ہمیں کہتی نظر آ رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اہم ترین ملک ہیں، اور اس میں جو ایشیا کے اہم ترین ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی ناظرین. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی کچھ مزید خبروں تبصروں کے ساتھ. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. اللہ نے